بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس میں جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس انداز کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ اور کس طریقے کے ساتھ حاضر ہوتے تھے وہ بھی آپ کو اس حدیث پاک سے معلوم ہوگا۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور کتاب الایمان کی یہ پہلی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہ ایک دن ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حاضر تھے۔ صحابہ کرام جب حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو اتنا ادب والا ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایسے لگتا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت نہیں کرتے تھے، بات کرتے ہوئے ان پر روب داری ہوتا تھا۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے علاوہ بہت کم لوگوں کی یہ جرت ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض پیش کر سکیں۔ یوں نظر آتے تھے اپنے دوستوں میں مصطفیٰ، جس طرح ہے آسماں پہ چاند تاروں میں گرا۔ ایسے لگتا کہ حضور 14ویں کا چاند ہیں اور ارد گرد صحابہ کرام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ کہتے ہیں اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض الثیاب، ایک بندہ آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اور بال اس کے بڑے کالے سیاہ تھے، حسن و جمال کا پیکر، لباس بڑا خوبصورت، بال بڑے شاندار، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا کہ یہ بندہ دور سے آیا ہو، سفر کر کے آیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ لا یعرفہ منا احد، اگر مدینہ پاک کا ہوتا تو ہم سب اس کو پہچانتے، یا قرب و جوار کا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں شہر سے آیا ہے۔ لگتا ایسے تھا جیسے سفر کر کے آیا ہے، لیکن سفر کا کوئی نشان اس پر نہیں تھا۔ حتیٰ جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور پاک کے بالکل سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ کس انداز سے؟ جیسے اتحیات بیٹھا جاتا ہے، اتحیات کی شکل میں حضور پاک کے سامنے آ کر وہ بیٹھ گیا۔ جب ہم مدینہ پاک میں جاتے ہیں نا تو تقریباً ہر بندہ جس نے عمرہ یا حج کیا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جب روزہ پاک پر حاضری دی جاتی ہے تو وہاں جو لوگ متعین ہوتے ہیں وہ ایک دو دفعہ ضرور اس کو ٹوکتے ہیں، ہاتھ یہاں نہ باندھو، ہاتھ ایسے کر دو، ادھر منہ کر کے دعا نہ مانگو، ادھر منہ کر کے دعا مانگو، خدا جانے ان کو کیا شک پڑے رہتے ہیں۔ اب یہاں ہاتھ باندھنا اگر عبادت کی علامت ہے کہ جو بندہ یہاں ہاتھ باندھے کہ ایسے پتہ چلتا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے، تو اتحیات کی شکل میں بیٹھنا اور گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ بھی تو عبادت کی حالت ہے۔ تو جبریل امین حضور پاک کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے جیسے بندہ اتحیات بیٹھا جاتا ہے۔ وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے جوڑ دیے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے رانوں کے اوپر رکھ لیے جیسے اتحیات بیٹھتے۔ اچھا، اہل محبت نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں کہ فَخِذَيْهِ کی ضمیر جو ہے نا یہ جبریل امین کی طرف بھی جا رہی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف بھی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے یا اپنے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں پہ رکھے۔ کئی علاقوں کے اندر بڑا جب کسی کا ادب و احترام کیا جاتا ہے تو گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو یہ بھی اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔